ان پاک طیب و طاہر عظیم دنوں میں اہل بیت رسول پنجتن پاک خان وعدہ نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں اپنی جانوں کا اور ہر قسم کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے کائنات میں بے مثل و بے مثال کامل اکمل اور مکمل ترین شان کا پیکر اگر کسی گھرانے کو بنایا ہے وہ آل محمد کو بنایا ہے کہ پوری کائنات میں ہر بندہ بڑے بڑے نام و نسب والا ہوگا، بڑی بڑی عزت و حشمت والا ہوگا، جاہ و جلال والا ہوگا، لیکن جو مقام آل رسول کو ملا، جو عزت خان وعدہ نبوت کو ملی، جو مقام گلشن آل محمد کو ملا، وہ اللہ رب العزت نے پورے زمانے میں ارض و سما میں کسی اور گھر کو عطا نہیں فرمایا۔ اس گھرانے کی شان کا کیا کہنا، عزت و آن کا کیا کہنا کہ رب العالمین بھی ان کی طہارت کی گواہی دیتا ہے، رب کا قرآن بھی ان کی فضیلت بیان کرتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی ان کی عظمت بیان کرتا ہے۔ اب وہ کیسا مسلمان ہے جسے نہ رب کی زبان پر یقین آیا، جسے نہ قرآن کی زبان پر یقین آیا، جسے نہ مصطفیٰ کے فرمان پر یقین آیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس پاک گھرانے کی یکتا اور بے مثال شان کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ جب ہجرت کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے، تو جب صحابہ نے یہ دیکھا کہ میرے آقا کے ظاہری طور پر مال اسباب کے جو ذرائع ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم مال لیتے ہیں۔ ہر بندے نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق تحفے اکٹھے کیے، مال اسباب جمع کیا، میرے آقا کی بارگاہ میں چلے گئے، حاضر ہوئے، جا کر عرض کرتے ہیں آقا آپ نے ہمیں دین کا شعور دیا، قرآن کا نور دیا، ہمیں کلمہ پڑھایا، ہمیں نماز پڑھائی، ہمیں اللہ کا قرب عطا کیا۔ آقا اب یہ مال اس ہدیے کے طور پر، اس نعمت کے شکر کے طور پر ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اسے قبول فرمائیے۔ ابھی وہ مال میرے آقا کے پاس پڑا ہے، میرے آقا خاموش ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے جبریل یہ حکم لے کر آتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے نبی آپ کا رب یہ فرما رہا ہے، دین اسلام کا، کلمہ پڑھانے کا، نماز سکھانے کا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے کا، اللہ کا واصل بنانے کا، اللہ کا مقرب بنانے کا اگر کوئی اجر ہے، اجرت ہے، معاوضہ ہے، وہ پنجتن پاک کی محبت ہے، آل نبی اولاد علی کی محبت ہے۔ اب اللہ نے اس گھرانے کی محبت کو، اس گھرانے کی مودت کو، اس گھرانے کی غلامی کو دین اسلام کی اجرت قرار دیا ہے۔ اب یہ کیسا عظیم گھرانہ ہے کہ دین اسلام کی اجرت، کلمہ پڑھانے کا صلہ، نماز بتانے کا صلہ جو ہے وہ آل محمد کی محبت ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور جب امام زین العابدین علیہ السلام سے میدان کربلا میں جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ آیت مقدسہ میں قربہ سے مراد کون سی ہستیاں ہیں، آپ نے یہ فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قربہ کا جو ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، نحن آل محمد، نحن اہل بیت محمد، اے لوگوں قربہ سے مراد ہم آل محمد ہیں، ہم آل رسول ہیں، قیامت تک جتنے بھی سادات ہیں وہ قربہ کے تحت آتے ہیں۔ گویا ہمیں یہ ماننا پڑے گا، اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ادھر غلامان آل محمد کا آخری وقت آتا ہے، روح بدن سے پرواز کرتی ہے، اللہ چہرے پر نور کی وہ بارش کرتا ہے، روح پر ایسی محبت کی کائنات وارد ہوتی ہے، اور ہر کوئی زبان یہ کہنے پر مجبور ہوتی ہے کہ قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیا ہو پنجتن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دیتا حشر زہرا حسین اور حسن کی نسبت۔ اور یہ وہ گھرانہ ہے، قربانی کی انتہا بھی اس گھرانے نے اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائی۔
آپ دیکھیے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کے لیے اللہ نے فدیے کے طور پر جنت سے تحفہ بھیجا، لیکن اس خواب کی تعبیر، جد پیغمبران کے خواب کی تعبیر اگر اللہ کے دربار میں پیش کی وہ حسین ابن علی نے پیش کی۔ سب کچھ نثار کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ ہمارے جد اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر اگر دیکھنی ہے وہ حسین سے آ کر دیکھو، حسین کی بارگاہ میں آ کر سیکھو۔ اسی لیے علامہ اقبال نے یہ فرمایا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کہ ابتدا جو اسماعیل ذبیح اللہ نے کی، جو ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر خنجر کرایا، چھری چلائی، اس کی تعبیر عملی طور پر اگر دیکھنا چاہتے ہو وہ حسین کی گردن کو دیکھو، علی اکبر کی گردن کو دیکھو، علی اصغر کے حلق کو دیکھو، اون و محمد کو دیکھو، قاسم کو دیکھو۔ عملی طور پر جب یہ تصویریں دیکھو گے تمہیں یہ مطلب سمجھ میں آ جائے گا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ کہ ذبح عظیم اس کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے ازل سے لے کر ابد تک وہ آل محمد کی ذات ہے، وہ حسین ابن علی کی صورت ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں کریم بھی انہیں بنا کر بھیجا، ذبح عظیم بھی انہیں بنا کر بھیجا، قرآن عظیم کی تفسیر مبین بھی انہیں بنا کر بھیجا، لا ریب بے مثال بے عیب کو شان عطا فرمائی۔ اور امام فخر الدین رازی یہ بیان کرتے ہیں اللہ نے صداقت بھی اس گھرانے کو عطا فرمائی، عدالت بھی انہیں بخشی، طہارت بھی انہیں بخشی، فضیلت بھی انہیں بخشی، نام و نسب کی بزرگی اور برتری بھی انہیں بخشی۔ اب آخری منصب شہادت کا رہ گیا تھا، وہ شہادت کا منصب دے کر اللہ نے ساری عظمتوں کے باب آل محمد پر بند کر دیے۔ اللہ نے یہ کہا ساری حکمتیں، عظمتیں، بصیرتیں میں نے آل نبی کو عطا فرمائی ہیں۔ اب یہ جو آخری منصب رہتا تھا دنیا کا عالی شان منصب، وہ بھی آج میں نے شہادت کا اپنے نبی کے گھرانے کو عطا کر دیا، تاکہ دنیا والے یہ سمجھ جائیں کہ ابتدا بھی نعمتوں کی یہ گھرانہ ہے، انتہا بھی یہ گھرانہ ہے۔ کون ایسا گھرانہ ہے جو ایسا یکتا نظر آئے؟ پھر آپ عام شہید کا مقام دیکھیں، قرآن کا یہ فیصلہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ عام شہید کا یہ مقام ہے، اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ اپنا دیدار کرا دیتا ہے، اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر شہید کل قیامت والے دن جب اللہ کے دربار میں جائے گا اللہ یہ فرمائے گا شہید جا، جنت کا فلاں باغ تیرے نام کر دیا، جنت کا باغیچہ تیرے نام ہے، جا جنت کی نعمتوں میں خوشیاں منا، مزے اٹھا۔ شہید واپس آئے گا، عرض کرے گا میرے مولا میرا جی تیری جنت میں نہیں لگا۔ اللہ رب العزت اپنی شان رحمت سے فرمائے گا میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے، تیرا دل کیوں نہیں لگا؟ ہر بندہ جنت میں آنے کی حسرت کرتا ہے۔ شہید عرض کرے گا میرے مولا میری تمنا یہ ہے پھر وہی میدان جنگ ہو، تیرے نام پر گردن کٹاؤں، پھر جنت میں آؤں، تیرا دیدار کرو، پھر واپس جاؤں۔ جو لطف مجھے اس منصب میں ہے وہ مجھے جنت میں بھی نہیں ہے۔ یہ عام شہید کا مقام ہے۔ اس شہید کا مقام سوچئے، اس شہید کی شہادت کی طہارت کو دیکھئے کہ جس کی ساری پرورش ہی گود مصطفیٰ میں ہوئی ہو۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا آپ نے حسین علیہ السلام کے آپ نے کبھی بھی پیشانی پر، کبھی بھی رخساروں پر یا کسی اور مقام پر زیادہ بوسے نہیں دیے۔ اگر آپ نے حسین کو چوما ہے، بوسے دیے ہیں تو حسین کی گردن کو چوما ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے عرض کی حضور یہ کیا وجہ ہے آپ زیادہ گردن کو چومتے ہیں، پیشانی پر، ماتھے پر، رخساروں پر، سر پر بوسے کم دیتے ہیں؟ آپ نے یہ فرمایا میں یہ جانتا ہوں دین اسلام کی جو بقا ہے وہ اسی گردن کے ساتھ خاص ہے، اسی گردن کے ساتھ تعبیر ہوگی۔ اگر قرآن کی ناموس ہوگی اسی گردن کے ساتھ تشریح ہوگی، اگر اسلام بچے گا اسی گردن کو کٹوانے کے بعد بچے گا۔ اس وقت
سب کو یہ سمجھ آ گئی یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے، یہ ذبح عظیم کا منصب ہے جو میرے آقا نے آل محمد کو عطا فرمایا۔ اسی لیے میرے آقا جب حسین کو دور سے آتا دیکھ کر آپ یہ فرماتے تھے، اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، گواہ ہو جاؤ، ھذا حسین ابن علی ھذا سید الشہداء و امام الشہداء، یہ میرا بیٹا حسین ابن علی ہے، علی کا نور نظر ہے، اس کا مقام یہ ہے، یہ شہیدوں کا بھی سردار ہے، شہیدوں کا بھی امام ہے۔ گویا عام شہید کا یہ مقام ہے، جو نبی کا نور نظر ہو، جو نبی کا لخت جگر ہو، اس کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کر ہر شہید قیامت والے دن اپنی شہادت پر ناز کرے گا۔ جب حسین کی باری آئے گی، حسین اپنی شہادت پر نہیں، شہادت خود حسین پر ناز کرے گی، اور وقت یہ آئے گا ہر طرف یہ اعلان ہوگا، شہیدوں کو تو نازاں ہونا چاہیے شہادت پر، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ یہ وہ عظمت مقام ہے، یہ وہ عزت والا مقام ہے، اور آج کا دن بڑی عزت و عظمت والا دن ہے، آج کا دن بڑا عظیم الشان دن ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمتیں ہیں، اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، ہر نعمت کو ہم پاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ کربلا کا وہ تپتا ہوا ریزگار، آل محمد پر، سادات پر پانی بند ہے، پانی کی بندش ہے، کیسا وہ عظیم تصور ہے، کیسی وہ عظیم قربانی ہے۔ اور پھر آل محمد کے وہاں پر جانے سے پہلے منظر اور تھا۔ محدثین امت یہ فرماتے ہیں جب امام حسین نے وہاں پر قدم رکھا، جب قدم رنجا فرمایا، کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے ذروں سے یہ آواز آئی، دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ اب جو کوئی بھی کربلا معلیٰ کو دیکھتا ہے وہ یہ کہتا ہے یہ تو ہمیں مصطفیٰ کا مدینہ نظر آتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ وہاں پر قدم رکھنے والا حسین تھا، قربانی پیش کرنے والا حسین تھا، اپنا لہو مبارک پیش کرنے والا حسین تھا، تو اس جنگل کا نقشہ کیوں نہ تبدیل ہوتا؟ آج 9 محرم الحرام کو جب امام علی مقام آپ اللہ کی بارگاہ میں ایسے سرخرو تھے، ایسے سرخرو تھے، کائنات میں، زمین و آسمان کی تاریخ میں، پچھلی تمام تاریخوں میں، صحیفوں میں آپ ثابت نہیں کر سکتے کون ایسا جری ہے، کون ایسا بہادر ہے، کون ایسا غیور ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایسا صبر پیش کرے، جو یہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میری جان کے ساتھ کیا ہوگا، میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوگا، ان سے کیا سلوک ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک شکوہ، ایک شکایت اپنی زبان پر نہیں لائے، فوراً سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، یہ عرض کرتے ہیں میرے مولا حسین کو ہمیشہ ثابت قدم رکھنا، استقامت دینا، اور جو بڑی سے بڑی قربانی ہے میرے مولا تو حسین سے مانگتا جائے گا، حسین تجھے پیش کرتا جائے گا۔ یہ ہے وہ فلسفہ حیات اور بقا کا جو ہمیں کربلا میں سمجھ آتا ہے، جو ہمیں کربلا سے سیکھنا چاہیے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں یہ زندہ ہے، یہ زندگی رکھتا ہے، یہ میت ہے، یہ مر گیا ہے، لیکن امام الشہداء، سید الشہداء، امام علی مقام امام حسین نے یہ بتا دیا، زندگی یہ نہیں جو تمہیں چلتی پھرتی حرکت کرتی ہوئی نظر آئے۔ اگر زندگی سیکھنا چاہتے ہو کربلا سے سیکھو، حق و صداقت کے لیے جو ڈٹ جائے، جو جرأت و شجاعت کا پیکر بن جائے، جو شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کا پرچم سر بلند کرتے ہوئے اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں نثار کر دیں، اگر وہ دنیا سے چلے بھی جائیں قیامت تک ان کی عظمت کے ترانے بلند رہتے ہیں۔ قیامت تک تکبیر، نعرہ رسالت، عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ، یعنی حق و صداقت پر جو مر مٹ جائے، جو اپنا سب کچھ نثار کر دے۔ اور یزید یہ سوچ رہا تھا کہ ظاہری طور پر میں نے آل محمد کا نام و نشان معاذ اللہ دنیا سے مٹا دیا، وہ خوشیاں منا رہا تھا، فرد و شادمانی اور مسرور کا پیکر تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ اگر مسجدوں میں محبت کا فیض ہوگا حسین ابن علی کا ہوگا، اگر کعبے کا طواف ہوگا ہر بندہ مقروض حسین کا ہوگا۔ 9 محرم الحرام آج کی رات
عشاء کی نماز کے بعد شب عاشوراء کو حضرت امام علی مقام نے جب عشاء کی نماز پڑھائی، آپ نے چراغ کو بند کیا، چراغ کو بجھایا، آپ نے اپنے تمام جانثاروں کو، غلاموں کو یہ حکم دیا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، انہیں صرف میری ضرورت ہے، میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، اس لیے کہ لو کان دین محمد لم یستقم، اگر دنیا میں دین اسلام قائم ہوگا وہ قتل حسین سے قائم ہوگا، اس لیے انہیں میری ضرورت ہے، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں اجازت دیتا ہوں۔ جب 3 مرتبہ چراغ بجھا، پھر جلایا گیا، پھر بجھا، پھر جلایا گیا، دیکھا سارے کے سارے جانثار غلام اسی طرح موجود ہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا تم کیوں نہیں گئے؟ سب نے یہ عرض کی حضور اگر 70 مرتبہ ہمیں زندگی ملے، پھر مرنے کا موقع ملے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ کے قدموں پر نثار ہو جائیں گے۔ آپ امامت جوش میں آ گئی، جوہر امامت بے نقاب ہوا، آپ نے یہ فرمایا یا ایھا الناس ارفعوا رؤوسکم، ارفعوا رؤوسکم، اے لوگو، اے میرے غلاموں، اپنے سر کو اٹھاؤ، آسمان کی طرف دیکھو۔ جب سب نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، امام حسین نے یہ فرمایا یہ جنت میں تیرا محل ہے، یہ جنت میں تیرا مکان ہے، یہ جنت میں تیری جاگیر ہے۔ گویا سب لوگوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ جنت کا نظارہ میدان کربلا میں زمین پر بیٹھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے دیکھ لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حسین نے شب عاشوراء کو، آج کی رات کو، اپنے ماننے والوں کو کربلا میں ہی جنت کا نظارہ کروا دیا۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ حسین جنت کا مالک ہے، ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنت، میرے نبی نے یہ فرمایا حسنین کریمین جنت کے سردار ہیں، تو جنت کے جو سرداروں کے ساتھ ہے، جو ان کے نام لیوا ہیں، جو ان کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، جو ان کے غلام ہیں، انہیں بھی کسی شے کی کمی نہیں آتی۔ اس لیے آج کا دن، آج کی رات اور کل پھر عاشور کا جو دن ہے 10 محرم الحرام کا، یہ بڑی عزت و توقیر والا ہے، ان دنوں کی قدر کریں۔ اور بزرگان دین کا یہ معمول تھا جو دعا کبھی قبول نہ ہوتی اسلام کی آمد سے پہلے بھی محرم کو، اور اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اس وقت بھی اسے حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام کی آمد کے بعد اور نواسہ رسول کی شہادت نے اسے مزید رونقیں اور رفتیں عطا فرمائی۔ اس لیے یہ دعاؤں کی مقبولیت کے دن ہے، اپنی دعاؤں کو اللہ رب العزت کے دربار میں نواسہ رسول کی قربانی کے طور پر پیش کرے، آپ کی قربانی کا وسیلہ پیش کرے، خان وعدہ نبوت اور رسالت کی وفاداری کا وسیلہ پیش کرے۔ آج کا دن اور کل کا دن بھرپور محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزارے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے خالق کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج کے اس پاک دن کا صدقہ اللہ رب العزت ہم سب کو پنجتن پاک کی محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کیا ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ کل آپ تمام پیر بھائیوں نے ظہر کی جو نماز ہے اسی مقام پر دربار عالیہ کسی مسجد میں ادا کرنی ہے، مختصر سی محفل ہوگی اور پھر امام علی مقام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور لنگر پیش کیا جائے گا، اور کل ظہر کی نماز محبت کے ساتھ آپ نے یہاں پر ادا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔